السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما لأحد عندنا ید الا وقد کافیناہ ما خلا ابا بکر فإن له عندنا یدا یکافئہ اللہ بها یوم القیامہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ امان محمد، امین محمد، امان محمد، امین محمد، یسار محمد، یمین محمد، سپردار مہر نگین محمد، ابو بکر صدیق دین محمد۔ انتہائی قابل تکریم و اعزاز میرے محترم مکرم حضرات، علماء کرام، آج ایک بار پھر دار العلم و تحقیق مہاراشٹر کے تعاون سے المبلغین آن لائن پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف ملا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، جمعۃ الاخرى کا مہینہ جا رہا ہے۔ جمعۃ الاخرى کی 22 تاریخ کو امام صحابہ، افضل بشر بعد الانبیاء، سید الصحابہ، سسر پیغمبر، جانشین پیغمبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی دنیا سے رخصتی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل ان کی شان، ان کے اقدامات، ان کے مقالات یقیناً تھوڑے سے وقت میں کسی صورت بھی کما ہوئے بیان نہیں کیے جا سکتے، لیکن اپنی حاضری لگوانے کے لیے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں اور آپ نے اس کو سماعت فرمانی ہے۔ میرے محترم دوستو، سارے صحابہ صدیق ہیں۔ ابو بکر صدیق اکبر ہیں، یاد رکھیے۔ سارے صحابہ صدیق، ہر صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی ہے، دل و جان مانا ہے۔ ابو بکر صدیق اکبر ہیں، سارے صدیقوں کے امام ہیں۔ اب یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کا ایک ضابطہ اور طریقہ چلا آ رہا تھا کہ انبیاء جو بھی پہلے گزرتا وہ بعد والے کی بشارت دیتا تھا، اپنے اعلان نبوت کے ساتھ ساتھ بعد خوشخبری دینا یہ نبی کی ذمہ داری تھی۔ اب بعد والے نبی کی ذمہ داری کہ اپنے اعلان نبوت کے ساتھ ساتھ پہلے والے نبی کی تصدیق کرنا۔ ہر نبی اپنے بعد آنے والے نبی کا مبشر ہوتا اور اپنے سے پہلے گزرے ہوئے نبی کا مصدق ہوتا۔ یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا۔ پہلے والے نبی نے بعد والے نبی کی بشارت دی اور بعد والے نبی نے پہلے والے نبی کی تصدیق کی، یہاں تک کہ نبی آخر زمانہ حبیب ریا احمد نبات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں وفات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کوئی نہیں، رسول کوئی نہیں، پیغمبر کوئی نہیں، نبوت کا دروازہ آپ بند ہے۔ اب
آخری نبی تصدیق کون کرے گا؟ آپ کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی، مبشرا برسول یأتی من بعدہ احمد، کہ میرے بعد احمد نام کا رسول آئے گا۔ بشارت دیتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا، مبشر تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، بلکہ سارے بھی حضور کی بشارتیں دے گئے، خوشخبری سنائے گئے، آپ کی اطلاعات دنیا سے دیتے ہوئے تشریف لے گئے، آپ کی علامات اور نشانیاں بتاتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے۔ اب آخری پیغمبر، آخری نبیوں کے ایمان کی تصدیق کون کرے گا؟ حضور کے بعد کوئی نہیں، رسول کوئی نہیں، پیغمبر کوئی نہیں۔ یاد رکھیے گا وہ کام جو پہلے رب نبی سے پہلے والے نبی کے تعلق لیتا تھا، تصدیق والا اس امت میں اللہ رب العالمین نے خاتم الانبیاء کی تصدیق کے لیے جس فرد کو چنا ہے اور جس عظیم انسان کا انتخاب کیا ہے، اسے امام الہدا، امام صحابہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں۔ یہ ہے مقام صدیق اکبر۔ ادھر اعلان نبوت ہوا، ادھر صدیق اکبر نے تصدیق کی ہے۔ صدیق اکبر پانچ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے لگاتے ہیں جیسے اصل کے ساتھ سایہ ہوتا ہے، سایہ اپنی اصل سے بڑا نہیں ہوتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتخاب چونکہ رب العالمین نے تصدیق کے خاتم الانبیاء لے لیے کیا ہوا تھا، اسی لیے ادھر حضور نے اعلان نبوت کیا، ادھر صدیق اکبر نے بغیر کوئی نشانی دیکھے، بغیر کوئی علامہ مانگے، بغیر کوئی معجزہ کیے فوراً تصدیق کی ہے۔ اسی سے ہم کہتے ہیں سارے صحابہ صدیق اور ابو بکر صدیق صدیق اکبر ہے رضی اللہ عنہ۔ میرے عزیز بھائیو، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو کوئی علامت، کوئی معجزہ، کوئی نشانی نہیں دیکھنی پڑی ہے۔ سب سے پہلے آپ مردوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق مشکل ترین حالات میں آپ نے فرمائی ہے۔ اور یہاں پر یہ بات کہتا چلوں، میں نے جملہ کیا کہ جیسے اصل کے ساتھ سایہ ہوتا ہے، سایہ اپنی اصل سے جدا نہیں ہوتا، صدیق اکبر پیغمبر جدا نہیں ہے، ایک دو تین چار نہیں، جس کو اتفاق کہا جا سکے، بلکہ اللہ کا انتخاب ہے، اللہ کی اپنی قدرت ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا مقدر ہے کہ ایک دو تین چار نہیں بلکہ 109 مواقع ایسے ہیں اللہ کے بندے نے ایک کلندر نے تعداد کی ہے۔ نبی صدیق ہمارے بندے کے حضرت سید بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نبی صدیق کی تعداد میں صرف انہوں نے وہ مقامات گنائے ہیں جہاں حضرت صدیق اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہت ہے اور کامل تشریح ہے۔ جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا اللہ پاک نے آپ سے کیا، وہی کام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کسی نسی موقع پر اسی انداز میں رب العالمین نے لیا ہے۔ ایک دو تین نہیں، 109 واقعے انہوں نے گنوائے اور یہ تعداد اسی عنوان کے لیے رکھی ہے، انہیں 109 مقامات جلوہ کرتی ہے۔ میرے محترم دوستو، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر کی تصدیق کی اور ایسے تصدیق کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ سے بشارتیں تو پائی ہی پائی۔ اللہ رب العالمین نے ڈائریکٹ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اشارتاً عنایتاً کسی جگہ کسی مقام جو ذکر کیا ہے وہ قرآن کی آیات
در سے زیادہ بنتی ہے جہاں رب العالمین نے حضرت صدیق اکبر کی کسی نصیصی اعمال اور کسی نصیصی فیصلے اور کسی نصیصی خوبی اور کسی نصیصی صلاحیت اظہار کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت صدیق اکبر نے کیسے بشارت پائی ہے، حدیث میں آتا ہے، توجہ فرمائیے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما لأحد عندنا ید، کوئی ایسا نہیں جس سے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہو، مدد کی ہو، ہمارا ساتھ دیا ہو، نہ ہو مگر یہ کہ ہم نے اس کا بدلہ دے دیا ہے۔ مالا بابا کرے ایک ابو بکر صدیق ایسا ہے جس کے سانہ بدلہ ہم نہیں دے سکتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ سے ابو بکر کا بدلہ مان کر دیں گے، اللہ ابو بکر کے سانہ بدلہ دے گا۔ لیکن اس بات سوچ رہا تھا، اپنا ذوق ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت صدیق اکبر سے سانہ بدلہ دنیا میں دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آرام فرمانا ہے، حضرت صدیق اکبر حضور کے جانشین بنے، صحابہ رسول بنے، جنت کے مقیم بنے، تو یہ احسانات جتنے بھی ہیں ان کا بدلہ ہو گیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا کہ ابو بکر کے احسانات کا بدلہ میں دنیا میں نہیں دے سکا، قیامت کے دن اللہ خود دے گا۔ اب خبانانہ ذوق کی بات دیکھیے، اس بات کو چرچا اس کی گہرائی لے گئے، اپنے ذوق کی بات ہے، ذوق میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے گا، حضرت سیدنا صدیق کی شان کیسے بلند ہوئی ہے، بات سمجھ میں آ جائے کہ صدیق اکبر ایسے شانات کا بدلہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر نیکیوں کا کھاتا بندی نہیں ہوا۔ جب نیکیوں کا کھاتا جاری ہے تو صدیق اکبر کی کھاتے نیکیاں بھی جا رہی ہیں۔ جب کھاتا بندی نہیں ہوا تو حساب کتاب کیسا، حساب کتاب کھاتا بند ہونے کے بعد ہوتا ہے جیسے دیہاڑی کب گلتی ہے، دن مکمل ہونے پہ، تنخواہ گلتی ہے، مہینہ مکمل ہونے پہ، پینشن گلتی ہے، ملازمت اور نوکری پوری ہونے پہ۔ یاد رکھیے حساب کتاب کب ہوتا ہے جب کھاتا بند ہو جائے۔ صدیق اکبر کی نیکیوں کا کھاتا بند ہی نہیں ہوا، حساب کتاب کیسا، کسی بات کی بنیاد میں نے یہ کر دیا ہے۔ آقا دو صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بات جیسے آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ العالمین کا ایک حساب تھا، من سنت سنتا حسنۃ فلہ اجرها واجر عامل بها الی یوم القیامہ۔ فرمایا جس نے نیکی کا کام شروع کیا، نیکی کا آغاز کیا، نیکی کی بنیاد ڈالی، نیکی کی ابتدا کی، جب تک نیکی دنیا میں رہے گی، ہر نکلنے والے کو اپنی نیکی کے ثواب، ہر بندے کو اپنی نیکی کے ثواب، شروع کرنے والے کو سب نیکیوں کے ثواب ملے گا۔ یاد رکھیے گا میرے دوستو، بزرگوں، بھائیوں، عزیز طلباء کرام، علماء کرام، اس امت کی پہلی نیکی کا نام صدیق اکبر ہے۔ اس امت کے پہلے نیکوکار کا نام صدیق اکبر ہے۔ اس امت کی پہلی بھلائی اور خیر کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ نیکوکار پہلا صدیق اکبر ہے۔ جب پہلے نیکی صدیق اکبر، جب پہلا نیکوکار صدیق اکبر، تو پھر جب دنیا میں رہنا ہے، نیکی رہنا ہے، نیکوکار رہنا ہے، نیکی رہنا ہے، نیکوکار نیکیاں کرتے رہنا ہے۔ صدیق کا میری نیکیاں جاتی رہے ہیں، صدیق کا کھاتا کھلا ہوا ہے جب تک خدا کی یہ کائنات موجود ہے۔ ابو بکر صدیق نے نیکیوں کا کھاتا بند نہیں ہوا۔ آپ نیکیوں کی شمار کریں، نیکیاں شمار نہیں کر سکتے، نیکوکار شمار کریں، نیکوکار شمار نہیں کر سکتے۔ میرے لوگ اتنے ہیں جن کی نہیں ہو سکتی، نیکیاں اتنی ہیں جن کی نہیں ہو سکتی۔ تو پھر میں ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، اپنے ذوق کے اعتبار سے اس کی وضاحت کروں گا۔ نیکوکار نہیں جا سکتے، نیکیاں نہیں جا سکتے، تو پھر صدیق اکبر کی نیکیوں کا کھاتا بند نہیں ہوا اور
صدیق کی نیکیوں کا شمار بھی نہیں ہوتا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ تشریف فرما ہے، رات کا وقت ہے، آسمان پہ تارے نکلے ہوئے ہیں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی امت میں کوئی ایسا خوش نصیب ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں سے زیادہ ہوں، آسمان کے تارے گن، آسمان کے تارے بے شمار، آسمان کے تارے لا تعداد، آسمان کے تارے بے حساب۔ حضرت صدیقہ کا پوچھنا کس لیے تھا کہ آپ کی امت میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کی نیکیاں بے شمار ہوں، انگنت ہوں، لا تعداد ہوں، بے حساب ہوں، تاروں سے زیادہ پوچھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ تم نے تاروں سے زیادہ نیکیاں پوچھی ہیں تو پھر میری امت میں میرے خوش نصیب ہے جس کا نام عمر فاروق ہے، جس کی نیکیاں تاروں کے برابر یا تاروں سے زیادہ۔ دونوں صورتوں میں حضرت عمر کی نیکیاں انگنت اور بے حساب ہے۔ تاروں جتنی ہو تب بھی تارے بے حساب، تاروں سے زیادہ ہوں تب بھی لا تعداد۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ سنا، حضرت عمر فاروق کا نام لیا تو ذرا سوچ میں پڑ گئی کہ میرے ابا جی کا نام نہیں لیا، تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر کہا عائشہ تم نے تاروں سے زیادہ پوچھی ہے نا، اپنے ذوق میں کہتا ہوں تم نے ستاروں سے زیادہ پوچھی ہیں، ساروں سے زیادہ تو نہیں پوچھی، تاروں سے زیادہ نیکیاں فاروق اعظم کی ہیں۔ اور اگر فاروق اعظم اور باقی ساری نیکیوں اور نیکوکاروں کو ملا لیا جائے تب تمہارے باپ ابو بکر صدیق کی نیکیاں ساروں سے زیادہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو حضرت سیدنا فاروق اعظم نے ایک موقع پر یہ فرمایا ابو بکر بھائی مجھے اپنا ایک دن اور ایک رات کون سی؟ غار کی، 3 راتوں میں سے ایک رات عطا کر دے، اور دن کون سا؟ جو یمامہ کے میدان میں مسلمہ کذاب کے خلاف آپ نے ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کے لیے جنگ میں دن گزارے، وہ سارے دن نہیں، ایک دن ان میں سے عطا کر دیں، ایک رات غار کی راتوں میں سے عطا کر دیں، میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لے، سودا پھر بھی سستا ہے، مہنگا نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل، مناقب، ان کی شان کے حوالے سے بہت ساری باتیں آپ سنتے ہیں، اپنا اپنا انداز ہوتا ہے۔ میں ذرا ایک ذوقی انداز میں آپ کے سامنے محو گفتگو ہوں، بات کر رہا ہوں، تاکہ یہ حاضری برائے حاضری نہ ہو، یہ حاضری برائے عبادت ہو، یہ حاضری برائے نجات ہو، یہ حاضری ہماری حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت میت حاصل کرنے کے لیے ہو۔ میرے عزیز بھائیو، نبیوں کے بعد درجہ کس کا ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین، دوسرے نمبر پہ صدیقین، تیسرے نمبر پہ شہداء، اور چوتھے نمبر پہ صالحین۔ ہمارے ایک استاد محترم فرماتے تھے اللہ نے جو ترتیب رکھی ہے اس ترتیب میں بھی خاص حکمت ہے۔ نبی کے راستے پہ کون ہوتا ہے؟ صدیقین ہوتے ہیں، اور صدیقوں کے امام کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ نبیوں کے راستے پہ صدیقین، اور صدیقوں کے راستے پہ کون ہوتے ہیں؟ شہداء، اور شہداء کے راستے پہ کون ہوتے ہیں؟ صالحین۔ نیچے سے آئیں تو پھر اس ترتیب کو ذرا دیکھیں کہ صالح وہ، نیک وہ جو شہیدوں کے راستے پہ ہو، یعنی جس کا جذبہ یہ ہو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، شہید اللہ سے ڈرتا ہے اور کسی سے نہیں ڈرتا۔ نیکوکار وہ، صالح وہ جو شہیدوں کے راستے پہ، شہادت کے جذبہ رکھنے والوں کے راستے پہ، اور شہید وہ، ہر مرنے والا شہید نہیں، شہید وہ جو صدیقوں کے راستے پہ، شہید وہ جو صدیقین کا غلام ہو، ان کا متبع ہو، صحابہ کا پیروکار ہو، اور صدیقین کے امام کو سلام پیش کرنے والا ہو، وہ شہید۔ شہید کس کے راستے پہ؟ صدیقین کے راستے پہ، اور صدیقین کس کے راستے پہ؟ نبیین کے راستے پہ۔ میرے محترم دوستو، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں حضور کا صاحب کہہ کر بھی پکارا ہے، یاد رکھیے، اور ان اللہ معنا حضور سے کہلوایا۔ آپ ذرا اس کی گہرائی میں جائیں، حضور نے یہ نہیں فرمایا ابو بکر اللہ تیرے ساتھ بھی ہے،
میرے ساتھ بھی ہے، بلکہ ایک ہی لفظ میں فرمایا اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کی معیت، اللہ کی حمایت، اللہ کی نصرت حضور سے جدا نہیں ہو سکتی۔ تو اسی معیت میں صدیق اکبر بھی شامل ہیں، اسی معیت میں ابو بکر صدیق بھی شامل ہیں، اور حضور کے فرمانے پہ شامل ہیں۔ جیسے حضور سے اللہ کی حمایت اور نصرت الگ نہیں ہو سکتی، صدیق اکبر بھی اسی معیت میں شامل ہونے کی وجہ سے خدا کی حمایت اور نصرت سے الگ نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ نے یہ جلوہ دکھا دیا، ان اللہ معنا صرف غار کے لیے نہیں تھا، ان اللہ معنا مزار کے لیے بھی، ان اللہ معنا جنت کے لیے بھی، ان اللہ معنا حوض کوثر کے لیے بھی، ان اللہ معنا پل صراط کے لیے بھی، ان اللہ معنا بخشش اور نجات کے لیے بھی، ان اللہ معنا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ علماء کرام، طلباء کرام، آپ ذرا دیکھیے، ان اللہ معنا یہ جملہ اسمیہ ہے، جملہ فعلیہ نہیں ہے۔ جملہ اسمیہ میں دوام بھی ہوتا ہے، جملہ اسمیہ میں استمرار بھی ہوتا ہے۔ اللہ ابو بکر صدیق کے ساتھ تھا، اللہ ابو بکر صدیق کے ساتھ ہے، اللہ ابو بکر صدیق کے ساتھ رہے گا، اور ابو بکر صدیق اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھے تھے، اکٹھے ہیں، اکٹھے رہیں گے۔ آپ دیکھیے میں نے تھا کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا آغاز تو ہو رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے بعد، لیکن اگر اصولی اعتبار سے دیکھا جائے، قرآن مجید کے ضابطے کے حساب سے دیکھا جائے، تو حضرت صدیق اکبر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خمیر کے لیے مٹی ایک جگہ سے لی گئی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ایک ہی جگہ سے مٹی لی جاتی ہے، اسی سے بنایا جاتا ہے اور پھر اسی جگہ پہ پہنچایا جاتا ہے۔ روز اقدس کی مٹی ہمارا عقیدہ ہے، جنت کی مٹی ہے، جنت کی مٹی حضرت صدیق اکبر کے خمیر میں شامل ہے، اور اسی جگہ پہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مدفن بنا ہے۔ میرے محترم دوستو، اسی جگہ پہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مدفن بنا ہے۔ یہ زبردستی والے کام نہیں، یہ خدا کا انتخاب ہے، یہ خدا کا چناؤ ہے۔ حضرت صدیق اکبر اگر حضور کے خلیفہ بنے تو افضل ہونے کی وجہ سے خلیفہ بنے، یوں نہیں ہوا کہ خلیفہ بننے کی وجہ سے افضل ٹھہرے، بلکہ ہمارا عقیدہ ہے، امام اہل سنت حضرت مولانا عبد الشکور صاحب لکھنوی نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات فرمائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت اور جانشینی حضرت صدیق اکبر کے حصے میں جو آئی، حضرت صدیق اکبر حضور کے جانشین بنے، وہ اس وجہ سے کہ آپ افضل تھے، اس وجہ سے نہیں کہ آپ خلیفہ بنے اور پھر افضل قرار پائے، افضل تھے تو تب جانشینی پیغمبر آپ کے حصے میں آئی۔ میرے محترم دوستو، میں کئی ساری باتیں ہیں لیکن اختصار کے ساتھ، صاحب حضرت صدیق اکبر کو قرآن نے کہا، معیت حضرت صدیق اکبر کو قرآن نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اور خدا کی بھی، صاحب میں حضور کی معیت کا ذکر کر دیا اور معنی میں خدا نے اپنی معیت کا ذکر کر دیا۔ اور پھر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر تم خوف نہ کھاؤ، بلکہ کیا کہا؟ لا تحزن، غم نہ کرو۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود پیار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے واضح ہو رہا ہے کہ خوف وہ ہوتا ہے جو اپنی وجہ سے ہو، اور حزن وہ ہوتا ہے جو دوسرے کا غم خود اپنے اوپر لیا ہوا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح پیارے اور اس طرح آپ سے حضور کو الفت ہے، سبحان اللہ۔ کہاں تک میں یہ بات عرض کروں، حضرت امام ربانی شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرق مراتب کیا ہے؟ فرمایا کہ حضور اور حضرت ابو بکر صدیق ہم خانہ است، حضرت ابو بکر اور حضور ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں۔ فرق کیا ہے کہ اوپر اور نیچے والی منزل کا ہے، اوپر والی منزل میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور نچلی والی منزل میں جناب
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب کا ایک اور مجھے جملہ یاد آ گیا، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، فرمایا کہ حضور نے جو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میرا عمل اور میرے خلفاء راشدین کا عمل سنت ہے، فرمایا اب ایک منٹ میں ذرا لنک دے دوں۔ جی میں عرض یہ کر رہا تھا، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا اور میرے خلفاء راشدین کا عمل سنت ہے۔ فرق کیسے واضح ہوگا؟ فرمایا کوئی بڑا لیٹر لکھے، کسی کو درخواست لکھے، اپنے چھوٹے سے لکھوا کے نیچے دستخط کرے، یہ اس کی طرف سے سمجھی جاتی ہے، اور پورا لیٹر بھی خود لکھے اور دستخط بھی خود کرے، یہ بھی اسی کی طرف سے سمجھی جاتی ہے۔ آپ کے ملک کا وزیر اعظم اگر کہیں لیٹر لکھے گا تو کسی سے تحریر کرائے، اپنے سیکٹری کو کہے اور وہ آگے لکھوائے، نیچے دستخط اور سٹیمپ اس کی لگی ہوئی اسی کی طرف سے سمجھا جاتا ہے۔ اور اگر خود لکھے پورا لیٹر یا خود میسج لکھے اور دستخط بھی خود کر دے تو یہ بھی اسی کی طرف سے سمجھا جاتا ہے۔ فرمایا دونوں کا عمل سنت، حضور کا عمل بھی، خلفائے راشدین کا عمل بھی۔ فرق کیا ہے؟ حضور کا عمل وہ سنت ہے جو لکھا بھی آپ نے خود، دستخط بھی آپ نے خود کیے، اور ابو بکر عمر عثمان و علی خلفائے راشدین کا عمل وہ سنت ہے کہ لکھا انہوں نے ہے، دستخط مصطفیٰ کے ہیں۔ سبحان اللہ، بڑوں کی بڑی باتیں ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے جو شرف بخشا ہے اس امت میں، میرے محترم دوستو، کہ جانشین پیغمبر بنے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصتی ہوئی ہے۔ بہت سارے تفصیلی واقعات میں نہیں گیا، وہ سارے آپ سنتے رہتے ہیں۔ میں تو صرف اختصار کے ساتھ چند باتیں ضروری عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وقت پہ بھی میری نظر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے، آپ نے پیچھے کیا کیا چھوڑا؟ یاد رکھیے، آپ نے علوم نبوت چھوڑے، ایک بات، آپ نے جماعت نبوت چھوڑی، دوسری بات آپ نے منصب نبوت چھوڑا یعنی عقیدہ ختم نبوت، یہ تیسری بات، اور آپ نے ریاست نبوت، ریاست مدینہ کی صورت میں چھوڑی، یہ چار باتیں۔ ان چاروں باتوں کا اللہ نے اہتمام اور اس بارے میں خدمت اور حفاظت کا کام جس ہستی سے لیا ہے ان کا نام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے حضور کی دنیا سے رخصتی کے بعد علوم نبوت کی حفاظت بھی کی ہے، منصب نبوت کی حفاظت بھی کی ہے، جماعت نبوت کی حفاظت بھی کی ہے، اور حکومت نبوت، ریاست پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت بھی کی ہے۔ اب یہ چار باتیں میں نے عرض کی ہیں۔ اگر آپ دیکھیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ نے قرآن جمع کرایا، قرآن ایک جگہ اکٹھا کرایا، یہ علوم نبوت کی حفاظت ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے ایسے علمی عقدے حل کیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کے بارے میں، آپ کی تدفین کے بارے میں، آپ کی نماز جنازہ کے متعلق، یہ سارے سوالات کے جوابات حضرت صدیق اکبر نے حل کیے۔ حضور کی تعلیمات میں سے ہی اور قرآن مجید کا جمع کرنا، یہ ساری خدمات کس میں آتی ہے؟ علوم نبوت کی حفاظت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد عقیدہ ختم نبوت کا سب سے پہلا انکار کا فتنہ اٹھا، اس فتنے کا مقابلہ کر کے منصب نبوت یعنی عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کا کام بھی اللہ نے
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے لیا ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد جو قبائل مرتد ہوئے، ان مرتدین کے خلاف جنگ کر کے، جہاد کر کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پاک اور پلید کے فرق کو واضح کر دیا۔ امت مسلمہ جو موجود تھی ان میں کسی طرح اشتباہ نہیں ہونے دیا۔ جو مرتد تھے بر وقت ان کے خلاف جہاد کر کے جماعت نبوت کی حفاظت بھی کی ہے، علوم نبوت کی حفاظت بھی کی، منصب نبوت کی حفاظت بھی کی، اور مرتدین کو، منافقین کو، دین دشمنوں کو جو دین کا لبادہ اوڑھ کے دین کی بنیادیں کھوکھلی کرنا چاہتے تھے، حضرت صدیق اکبر نے بر وقت ان کے خلاف اعلان جنگ کیا اور جماعت پیغمبر کی حفاظت کی۔ اور چوتھے نمبر پہ ریاست پیغمبر کی حفاظت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیسے کی؟ جو قوانین تھے، جو ضابطے تھے، جو اصول تھے، زکوٰۃ کے منکرین کا فتنہ اٹھا۔ آپ جانتے ہیں کسی ریاست کی سب سے بڑی قوت معیشت ہوتی ہے، اور اسلامی معیشت کا دار و مدار زکوٰۃ کے نظام پہ ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے بر وقت منکرین زکوٰۃ کے خلاف برسر پیکار ہو کر حضور کے نظام اور آپ کی ریاست کی حفاظت بھی کی ہے۔ تو اللہ نے علوم نبوت کی حفاظت کا کام بھی لیا ہے، اللہ نے منصب نبوت کی حفاظت کا کام بھی لیا ہے، اللہ نے جماعت نبوت کی حفاظت کا کام بھی لیا ہے، ریاست نبوت کی حفاظت کا کام بھی لیا ہے۔ اور اسی کے لیے اللہ نے حضرت صدیق اکبر کو جانشینی کے لیے چنا ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منصب پہ اللہ نے ان کو بٹھایا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے حضرت صدیق اکبر بلا مقابلہ، بلا کسی ووٹنگ کے، بغیر کسی انتخاب کے اور بغیر کسی مقابلے کے اس مقام کے اہل تھے، اور اللہ بغیر کسی مقابلے کے حضرت صدیق اکبر کو لے آیا۔ ہمارے استاد ایک مثال دیا کرتے تھے کہ ایک جگہ پہ دو بڑی کرسیاں ہوں، ان دو بڑی کرسیوں پہ دو خاص مہمان بٹھا دیے جاتے ہیں، تین ہوں تو ایک اور خاص مہمان بٹھا دیا جاتا ہے، بھئی اس پہ شیخ الحدیث صاحب کو بٹھاؤ، اس پہ محلے کے چودھری صاحب کو بٹھاؤ، اس پہ چیئرمین صاحب کو بٹھاؤ جلسے کے موقع پہ یا کسی اور تقریب میں۔ فرمایا سارے نیچے بیٹھے ہوں، کرسی ایک ہی ہو تو پھر جو سب سے بڑا ہوتا ہے اسی کو چنا جاتا ہے، اختلاف رہتے ہی کوئی نہیں، جو سب کے ہاں متفق ہو اس ایک کرسی پہ اسی کو بٹھایا جاتا ہے۔ جیسے ایک جلسہ ہے، ایک ہی کرسی رکھی ہے، خطیب بلایا ہوا ہے تو اس پہ وہی بیٹھے گا، خطیب وہ تقریر کرے گا۔ یہ کوئی بڑا بزرگ ہے جو مہمان خصوصی ہے، کرسی ایک ہے، اس پہ بیٹھا ہوا بھی ایک ہے۔ فرمایا صدیق اکبر کے مقام اور جانشینی پیغمبر کی دوسری کرسی ہے ہی کوئی نہیں، کرسی بھی ایک ہے، اوپر سجدہ بھی بیٹھا ہوا اکیلا ابو بکر صدیق ہے۔ لہذا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب اس انداز میں ہوا۔ اور میں نے آپ کو بات ایک عرض کی تھی سبق کے دوران، لیکن ضروری نہیں کہ وہ یاد بھی ہو۔ عجیب بات ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت فرمانے کے بعد حضور کی تجہیز میں مصروف ہیں، آپ کے حجرے کے قریب تشریف فرما ہیں، آپ کو حضرت سیدنا فاروق اعظم کے ذریعے اطلاع ملی کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں انصار کا اجتماع ہے اور وہ اپنے امیر کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر فوراً پہنچے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اب علوم کی حفاظت کیسے کر رہے ہیں، جماعت کی حفاظت کیسے کر رہے ہیں، نظام کی حفاظت کیسے کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پاک پیغمبر کے اگر جانشین کے طور پہ پہلے دن کوئی ایسی اختلافی صورت سامنے آ جاتی اور کچھ مانتے اور کچھ نہ مانتے، اسلام کو کیسا ناقابل تلافی نقصان پہنچتا، لیکن حضرت صدیق اکبر حضرت فاروق اعظم بر وقت پہنچے۔ جب وہاں بات سنی تو انصار کہہ رہے ہیں کہ نحن امیر، ہمارا امیر ہم میں سے ہوگا، اور ومنکم امیرکم، تمہارا امیر تم میں سے ہوگا۔ حضرت صدیق اکبر نے یہ بات سنی، اب کیا عجیب یہاں پر قرآن کا نقطہ پیش کیا، سبحان اللہ، پیغمبر کی زبان بن کے حضرت صدیق اکبر بولے،
حضرت صدیق اکبر نے آیات پڑھی، ایک انصار کے حق میں، ایک مہاجرین کے حق میں آیات پڑھی، اور وہ آیات سورۃ الحشر کی ہے۔ سورۃ الحشر کی آیت پڑھی، والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ انصار کے حق میں یہ آیت پڑھ کے فرمایا انصار خدا تم سے مخاطب ہے؟ جی خدا ہم سے مخاطب ہے۔ مہاجرین سے بھی پوچھا یہ انصار کی شان میں ہے؟ جی انصار کی شان میں ہے۔ پھر آیت پڑھی للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ یہ مہاجرین کے حق میں ہے، جی مہاجرین بھی بولے انصار بھی بولے۔ جب یہ بات ہو گئی حضرت صدیق اکبر نے اب پھر پوچھا انصار خدا تمہیں کیا کہتا ہے؟ اولئک هم المفلحون۔ مہاجرین خدا تمہیں کیا کہتا ہے؟ اولئک هم الصادقون۔ اولئک هم الصادقون مہاجرین کو کہتا ہے۔ اب آیت پڑھی دوسری، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، خدا کہہ رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یوں نہیں کہہ رہا خدا کہ سچوں کو اپنے ساتھ کرو، بلکہ مہاجرین کو سچا کہہ کے خدا ایمان والوں کو سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم دے کے یہ بتا رہا ہے کہ امیر مہاجرین میں سے ہوگا، وزیر اور اس کے مشیر انصار تم میں سے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پیش کی، الائمۃ من قریش، ائمہ امیر حاکم قریش میں سے ہوں گے۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ فیصلہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد سقیفہ بنی ساعدہ میں حضرت صدیق اکبر نے حل فرمایا۔ میرے محترم دوستو، بہت سارے اعتراضات بھی کیے جاتے ہیں۔ اب یہ سارے اعتراضات کے جوابات کا وقت تو نہیں ہے، لیکن میں آخر میں چند باتیں ایسی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس سے دماغ اور روشن ہو۔ اللہ توفیق عطا فرمائے حقائق کو سمجھنے کی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پہ ایک بڑا اعتراض کیا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ 3 دن تک نہیں پڑا ہے۔ او بھائیو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ 3 دن کے بعد ہوا یا آپ کی تدفین 3 دن کے بعد ہوئی تو یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا کمال فیصلہ ہے۔ میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاروق اعظم کو پتہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کا پیار کتنا ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے کے جا رہے ہیں، آپ کے خلافت کا فیصلہ بھی آپ کی تدفین سے پہلے ہونا ضروری ہے۔ دنیا کی وہ طاقتیں جو مسلمانوں کو کچا چبانے کے لیے منہ کھول کے بیٹھی ہے کہ پاک پیغمبر کا بیٹا دنیا میں کوئی نہیں، ان کے آنکھیں بند کرتے ہی ہم پورے نظام کو ہڑپ کر جائیں گے، ان طاقتوں کے دانت کھٹے کرنے تھے۔ حضرت صدیق اکبر حضرت عمر کے مشورے سے یہ فیصلہ کر کے خلافت کا فیصلہ ہو گیا۔ اب تدفین کا مرحلہ آیا۔ تدفین کے مرحلے میں حکمتیں کیا ہیں؟ آخری حضور کا دیدار ہے اور دیدار کرنے والے صحابہ ہیں، اور صحابہ کون؟ جو اپنی بھوک اور پیاس حضور کو دیکھ کے آپ کی زیارت سے مٹاتے ہیں، اپنے محبوب کریم کا، جن کے لیے اپنا تن من دھن وطن امن چمن سب کچھ بے درے خرچ کر دیا، ان محبوب کریم کا آج آخری دیدار ہے۔ صحابہ نے دیدار کرنا ہے اور 1.25 لاکھ کی تعداد ہے، دور دراز قرب و جوار سے پہنچنے میں وقت بھی لگتا ہے۔ آج کل کا یہ جدید دور نہیں ہے۔ صحابہ پہنچے ہیں، صحابہ تشریف لائے ہیں، 1.25 لاکھ کی تعداد ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے فیصلہ کیا کیا؟ فرمایا میں نے آقا پاک کی زبانی سنا تھا پیغمبر جس جگہ فوت ہوتا ہے پیغمبر کا مدفن بھی وہی جگہ بنتی ہے، حجر عائشہ میں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب صحابہ کو بتایا کہ حضور کا جہاں انتقال ہوا ہے، آپ کے فرمانے کے مطابق آپ کا مدفن بھی وہی ہوگا، آپ کی زیارت بھی اسی حجرے میں کی جائے گی۔ حجرہ عائشہ چھوٹا سا، جس میں حضرت عائشہ صدیقہ کی وہ روایت حدیث میں موجود ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور جب تہجد پڑھتے تھے تو تہجد کے وقت سجدے میں جاتے ہوئے میرے پاؤں کو ہلکا سا ہاتھ لگاتے، میں پاؤں سمیٹ لیتی، آپ سجدہ کرتے۔ اتنا تنگ حجرہ ہے، اس میں صحابہ کرام نے 10 کی ٹولیوں میں جانا ہے،
اس 10 یا اس سے قریب اوپر قریب 10 کی ٹولیوں نے زیارت کرنی ہے، اپنے محبوب کا آخری دیدار ہے، 1.25 لاکھ تعداد ہے۔ پھر صحابہ نے نمازیں بھی پڑھنی ہیں، ہماری طرح نہیں کہ کوئی فوت ہو جائے تو نمازیں چھوڑ دی، نماز بھی پڑھنی ہے۔ اگر اس حساب سے آپ نکالیں، وقت کا حساب کریں، تو یہ 6-7 دن میں نمٹنے والا کام صحابہ نے 3 دنوں میں نمٹایا ہے، اور یہ کمال ہے اس قائد اعظم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ فیصلے کر کے بر وقت امت کو سنبھالا دیا ہے۔ میرے محترم دوستو، میں نے صرف اشارہ کیا کہ آپ یہ پڑھیں اور آپ کے سامنے مقام صدیق اکبر کھل کے آئے۔ حضرت صدیق اکبر کی ایک اور قربانی میں عرض کر دیتا ہوں، ذرا اس زاویے سے ایک ایک بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سبحان اللہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو قربانی میں عرض کرنے لگا ہوں، اس قربانی میں حضرت صدیق اکبر کا ثانی کوئی نہیں ہے، بس وہی ہے، اس میں اول وہی ہے، اس میں آخر وہ خود ہی اپنی مثال آپ ہیں۔ اس قربانی میں اپنی صاحبزادی چھوٹی عمر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دی، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال کی عمر میں حضور کے نکاح میں آئی اور آپ کی رخصتی ہوئی۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین ہیں، حضور ہمارے پاک پیغمبر بھی ہیں، روحانی والد کی جگہ پہ بھی ہیں، ہمارے ماں اور باپ کی بات ہے، ہمیں کبھی اس میں شرم سے سر نہیں جھکانا چاہیے، بلکہ سر شکر سے ہمارا بلند ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی چھوٹی عمر میں حضور سے شادی ہونے کی حکمت کیا ہے، اور اس حکمت کے لیے اللہ کا اپنا نظام کیا ہے، اور اس کے لیے اللہ نے قبول کس کو کی ہے، آپ اس بات کو سمجھیں گے، انشاءاللہ دعائیں دیں گے۔ یہ بات میری نہیں ہے، میرے استاد محترم مفکر اسلام حضرت علامہ خالد محمود صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ بڑا خوبصورت نقطہ ہے۔ یاد رکھیے، پاک پیغمبر کو گھر میں جس طرح کی جس حالت میں خاتون کی ضرورت تھی معاون اور مددگار کے طور پہ، اللہ نے ہر دور میں مکہ کے حالات کے مطابق حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا انتخاب کیا، مدینہ کے حالات کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ کا انتخاب کیا۔ بعض قبائل میں اسلام کی فتوحات کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے اللہ نے مختلف خواتین کے ذریعے کام لیا اور ان کو حضور کا حرم بنا دیا۔ ہر ام المؤمنین حضور کی ہر زوجہ محترمہ کے نکاح میں بے شمار حکمتیں ہیں، حضرت خدیجہ کے نکاح میں اپنی حکمتیں، حضرت حفصہ کے نکاح میں اپنی حکمتیں، حضرت ام حبیبہ کے نکاح میں اپنی حکمتیں، اسی طرح دیگر امہات المؤمنین کے نکاحوں میں حکمتیں ہیں۔ میں صرف حضرت عائشہ صدیقہ کے نکاح کے حوالے سے بات عرض کر رہا ہوں، اور یہ دل اور دماغ میں بٹھانی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب حضور کے لیے اللہ رب العالمین نے خود کیا ہے، اور یہ انتخاب کن حالات میں ہوا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پاک پیغمبر میں چھوٹی عمر میں رب لایا کیوں ہے؟ یاد رکھیے، مدینہ طیبہ میں اسلامی احکامات اتر رہے ہیں، مسائل اتر رہے ہیں، پاک پیغمبر کے بستر پہ قرآن اتر رہا ہے۔ اب اللہ نے حضور کی گھر کی زندگی امت تک پہنچانی تھی، باہر کی زندگی امت تک پہنچانے والے صحابہ، گھر کی زندگی امت تک کون پہنچائے گا؟ آپ کہیں گے بیٹیاں، میں عرض کروں گا بیٹیاں اگلے گھر کی زینت ہوتی ہیں۔ اگر کوئی کہے بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے، اگر کوئی کہے بیویاں بعض مطلقہ ہیں، بعض بیوہ ہیں۔ حضور کی امہات المؤمنین میں صرف ایک زوجہ محترمہ جو کنواری عمر میں چھوٹی عمر میں نکاح میں آئی، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ جانتے ہیں، بیوہ عورت ہو، مطلقہ عورت ہو، بیوگی اور طلاق کے مراحل سے گزر کے اس کا دماغ اس طرح تازہ، حافظہ یاداشت اس طرح مضبوط اور تازہ نہیں رہتی ہے۔ اللہ نے حضور کی گھر کی زندگی محفوظ کرانے کے لیے جس ہستی کا اور جس گھر کا انتخاب کیا ہے، اب ذرا سنیے ان کی قربانی اور اللہ کی ان پہ مہربانی، ان کی قربانی اور اللہ کی ان پہ مہربانی۔ اس بات کی میں وضاحت کرنا چاہتا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اللہ نے اب ایک خاتون کا انتظام کیا جو اتنی چھوٹی عمر میں ہو، تازہ حافظہ، تازہ دماغ کے ساتھ، کہ وہ جب ہوش کی آنکھیں کھولے تو یا اپنے باپ ابو بکر صدیق کو جانتی ہو یا اپنے سرتاج محمد مصطفیٰ کو جانتی ہو۔ تازہ دماغ اور تازہ حافظے کے ساتھ
حضور کی یہ گھر کی پوری زندگی محفوظ کرانے کے لیے اللہ نے میری اور آپ کی ماں ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتخاب کیا ہے۔ یہی وجہ ہے ساری امہات المؤمنین، ساری بنات طیبات سے اتنی احادیث امت کو نہیں پہنچی ہیں جتنی احادیث اکیلی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پہنچی ہیں۔ 2200 اور کچھ اوپر تعداد ہے، غالباً 2260 بنتی ہیں یا اس کے قریب قریب۔ بہرحال ہمارے مخدوم و محترم مفتی سید عمیر احمد صاحب احادیث کے حوالے سے بڑے ماہر ہیں ماشاءاللہ۔ یہ اتنی تعداد ساری امہات المؤمنین سے، ساری بنات طیبات سے احادیث کی اتنی تعداد نہیں ہے جتنی اکیلی امی عائشہ صدیقہ سے روایات ملی ہے۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے، وہی روایت جو امی عائشہ صدیقہ کر رہی ہیں کوئی اور صحابی کر رہا ہے۔ صحابی کے بیان کرنے میں ہو سکتا ہے اختصار ہو، امی عائشہ صدیقہ کے بیان کرنے میں ایسی جامعیت اور ایسی گہرائی ہوگی کہ خود سمجھ آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کا انتخاب اللہ نے کس حکمت کے پیش نظر کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتخاب آپ دیکھیں کہ امت میں 6 مکثرین روات ہیں، کثرت سے روایت کرنے والے، ان 7 میں سے 6 مرد ہیں، ایک خاتون ہے حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کو اس چھوٹی عمر میں حضور کے گھر میں لایا ہے اور اللہ کا اپنا انتخاب ہے۔ اس پر حضرت صدیق اکبر کی قربانی کیا ہے؟ یاد رکھیں، ہر باپ اپنی اولاد کے بارے میں سوچتا ہے۔ اتنی چھوٹی عمر میں کوئی باپ اپنی بیٹی کسی ہستی کے نکاح میں نہیں دیتا۔ ہاں کوئی بہت بڑی ہستی ہو برکت حاصل کرنے کے لیے اگر نکاح کر بھی دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ ہے 50 سال سے زیادہ، امی عائشہ صدیقہ کی عمر ہے 10 سال سے بھی کم، اب کوئی نکاح کر بھی دے، کوئی کسی بڑے شیخ کے ساتھ مرید اپنی چھوٹی عمر کی بچی خدمت کے لیے سعادت حاصل کرنے کے لیے نکاح کر دے تو وہ بڑی عمر کا عادتاً پہلے دنیا سے جاتا ہے، عادتاً چھوٹی عمر کے بعد میں جاتے ہیں۔ ویسے تو کوئی پتہ نہیں کون پہلے جائے کون بعد میں، عادت یہی ہے، اکثر یہی ہوتا ہے، بڑا پہلے جاتا ہے چھوٹا بعد میں۔ آپ ذرا اس بات میں غور فرمائیں، ہائے ہائے جھوم اٹھتا ہے بندہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی چھوٹی عمر میں پاک پیغمبر کے نکاح میں اپنی بیٹی دے رہے ہیں، یہ بھی کوئی باپ کر سکتا ہے، ممکن ہے۔ اچھا پھر باپ بیٹی کا رشتہ دیتے وقت یہ بھی دیکھتا ہے کہ اگلے گھر میں کچھ کھانے پینے کو بھی ہے۔ ابو بکر صدیق کو یہ بھی پتا ہے کہ مجھے ان کے لیے اپنے جسم پہ ٹاٹ کے لباس پہننے پڑے ہیں، یہ بھی پتا ہے کہ اس گھر میں کئی دن چولہا نہیں جلتا۔ یہ بھی کوئی باپ کر سکتا ہے، بالکل ممکن ہے کوئی ایسا دیوانہ ہو۔ چھوٹی عمر میں بیٹی کا نکاح کسی بڑی ہستی کے ساتھ باپ کر سکتا ہے، غربت ہو اس غربت کے باوجود کر سکتا ہے، یہ ساری باتیں ممکن ہیں۔ جو بات میں عرض کرنے لگا ہوں، حضرت صدیق اکبر کو یہ بھی پتا ہے کہ جس ہستی کے نکاح میں عائشہ صدیقہ دے رہا ہوں حضور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ چھوٹی عمر میں اگر کسی کی بیٹی بیوہ رہ جائے تو کوئی نہیں، آگے نکاح کیا جا سکتا ہے، نکاح کر سکتی ہے۔ صدیق اکبر کو یہ بھی پتا ہے جناب کہ میں اس ہستی کے نکاح میں عائشہ صدیقہ بچپن میں دے رہا ہوں کہ وہ دنیا سے چلے بھی گئے تو عائشہ صدیقہ کا آگے نکاح بھی نہیں ہو سکتا، یہ قربانی صرف ابو بکر صدیق دے سکتا ہے۔ میں اس کے لیے اتنی گہرائی میں گیا تھا کہ یہ حوصلہ صرف ابو بکر صدیق کا ہو سکتا ہے اور ابو بکر کی بیٹی عائشہ صدیقہ کا ہو سکتا ہے کہ اولاد جیسی نعمت کے جذبے کی قربانی بھی دے دی حضور کے دین کے اشاعت کے لیے، اولاد کی خواہش کی قربانی بھی دے دی حضرت ابو بکر صدیق کے گھرانے اور ابو بکر صدیق کی تربیت یافتہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ اور میں ایک ذوقی جملہ کہتا ہوں، امی عائشہ کو اللہ نے حضور سے اولاد نہیں دی، شاید ایک حکمت یہ بھی تھی کہ ساری دنیا عائشہ کو ماں کہنے میں اپنا فخر محسوس کرے گی۔ بیٹا ایک ہوتا ہے، 2 ہوتے ہیں، 3 ہوتے ہیں، لیکن آج ساری دنیا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر حلالی اور ہر مومن
اپنی ماں کہتا ہے اور خدا نے انہیں ماں قرآن میں کہہ دیا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اختصار پیش نظر ہے، لمبی بات میں کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن ہو گئی، چلو اب اس کو سمیٹتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، 5 رشتے میں بتانے لگا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت ابو بکر صدیق نے ایک رشتہ حضرت عائشہ صدیقہ کا دیا۔ دوسرا رشتہ ہاشمیوں میں حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی بیٹی حضرت اسما کا حضور کے پھوپھی زاد حضرت زبیر کے نکاح میں دی۔ اور تیسرا رشتہ حضرت ابو بکر صدیق کی پوتی ہے، حضرت عبد الرحمن کی صاحبزادی ہیں حضرت حفصہ، ان کا نکاح حضرت حسن سے ہوا۔ تین خواتین، حضرت ابو بکر صدیق کی 2 بیٹیاں ہاشمیوں میں، تیسری حضرت ابو بکر صدیق کی پوتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں، اور یہ فریقین کی کتابوں میں اپنی اپنی جگہ باتیں موجود ہیں۔ چوتھا رشتہ حضرت علی المرتضیٰ کی ایک بھابھی حضرت اسما بنت امیس، حضرت جعفر طیار کی بیوی، حضرت جعفر طیار کی شہادت ہوئی جنگ موتا میں، یہ بیوہ ہو گئی۔ ان کا نکاح حضرت علی کی رضامندی سے حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ ہوا۔ حضرت اسما حضرت ابو بکر صدیق کی آخری زوجہ ہیں، ان سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے۔ حضرت صدیق اکبر کی رحلت کے بعد حضرت اسما بنت امیس کا پھر نکاح حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ تو گویا یہ چوتھا رشتہ حضرت صدیق اکبر کی اہلیہ بیوہ ہونے کے بعد حضرت علی المرتضیٰ کے نکاح میں، اور 5واں رشتہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی ایک پڑپوتی اور پڑنواسی، دونوں اعتبار سے حضرت صدیق اکبر کی یہ عزیزہ پڑپوتی اور پڑنواسی جن کا نام ام فروہ ہے، یہ حضرت امام محمد باقر کے نکاح میں گئی ہے۔ آگے جو بچہ پیدا ہوا اسے امام جعفر صادق کہتے ہیں۔ اب بتائیے، جو 5 رشتے دے دے اپنے خاندان کے، وہ باغ فدق غصب کرے گا؟ وہ چند کھجوروں کے درخت پہ قبضہ کرے گا؟ آپ جانتے ہیں جو رشتے دیتے ہیں نا، وہ اپنا جگر کاٹ کے دے دیتے ہیں، وہ اپنا تن وار کے دے دیتے ہیں، وہ پھر غاصب نہیں ہوا کرتے، وہ کسی کی چیز چھینا نہیں کرتے جو اپنا پہلے ہی لٹا چکے ہوں۔ یہ رشتے میں نے اس لیے بتائے۔ اب یہ 5واں رشتہ جو آخر میں بتایا، یہ ذرا تھوڑا سا توجہ طلب ہے۔ حضرت صدیق اکبر کے 2 صاحبزادے، ایک کا نام عبد الرحمن، ایک کا نام، میں اشارہ کر رہا ہوں، 2 کالم مجھے بنانے ہیں نا، اس لیے دوہرا اشارہ کر رہا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر کے ایک صاحبزادے حضرت عبد الرحمن اور دوسرے صاحبزادے محمد۔ عبد الرحمن کی بیٹی ہے اسما بنت عبد الرحمن، اور محمد کا بیٹا ہے قاسم۔ ایک طرف حضرت صدیق اکبر کا پوتا ہے قاسم، دوسری طرف حضرت صدیق اکبر کی پوتی ہے اسما۔ اسما اور قاسم کا آپس میں نکاح ہوا، جو بچی پیدا ہوئی اس کا نام ہے ام فروہ۔ ام فروہ۔ دوسری طرف اب دیکھیے حضرت علی المرتضیٰ، ان کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کربلا، حضرت حسین کے صاحبزادے حضرت سیدنا زین العابدین، حضرت سیدنا زین العابدین کے بیٹے حضرت امام محمد باقر۔ امام محمد باقر کا نکاح سیدنا ابو بکر صدیق کی پڑپوتی اور پڑنواسی حضرت ام فروہ سے ہوا۔ جو بچہ پیدا ہوا اس کا نام ہے حضرت امام جعفر صادق۔ امام جعفر صادق کی والدہ کا نام ام فروہ، امام جعفر صادق کے والد کا نام حضرت امام محمد باقر۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں ولدنی ابو بکر مرتین، لوگوں مجھے ابو بکر صدیق نے 2 دفعہ جنم دیا ہے، یعنی جنم چونکہ ماں دیتی ہے، اور میری ماں کا دوہرا تعلق ہے ابو بکر صدیق کے ساتھ۔ میری ماں کے ابو بکر صدیق پڑنانا بھی لگتے ہیں، پردادا بھی لگتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق کے بیٹے امام موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم کے بیٹے علی رضا، علی رضا کے بیٹے محمد تقی، محمد تقی کے بیٹے علی نقی، علی نقی کے بیٹے حسن عسکری۔ ہم کہتے ہیں جن کو 12 امام کہتے ہو، وہ 12 امام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صداقت کے چشمے سے ہی پھوٹے ہیں۔ اگر ان کے ساتھ محبت ہے تو صدیق اکبر سے پہلے محبت رکھنی پڑے گی۔ میرے عزیز بھائیوں، ایک حوالہ دے دیتا ہوں، کشف الغمہ فی معرفت الائمہ میں ایک بات لکھی ہے۔ حضرت امام محمد باقر کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے مسئلہ پوچھا کہ کیا تلوار کی ہتھی پہ سونا چڑھانا جائز ہے؟ حضرت امام محمد باقر نے اسے جواب دیا جائز ہے، اس لیے کہ قد حلّ سیفہ ابو بکر، ابو بکر صدیق نے اپنی تلوار کی ہتھی پہ سونا چڑھایا تھا۔
ابو بکر صدیق کو بطور مثال کے شرعی رہنما کے طور پہ پیش کیا حضرت امام محمد باقر نے۔ اب اس نے ناک بھون چڑھائے، کہنے لگا کہ آپ بھی ابو بکر صدیق کو صدیق کہتے ہیں؟ امام محمد باقر نے جواب کیا دیا؟ فرمایا اس کو پکڑنے کے لیے اٹھے، فواسبا وسبتن، کشف الغمہ کی عبارت انہی کی کتاب فرمایا کہ حضرت امام محمد باقر پکڑنے کے لیے اٹھے، فواسبا وسبتن، چھلانگ لگائی اسے قابو کرنے کے لیے، وہ بھاگا تو واستقبل القبلہ، قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوئے اور غصے میں فرمایا نام الصدیق الصدیق الصدیق، صدیق صدیق ہے، صدیق صدیق ہے، صدیق صدیق ہے۔ اب یہ لب و لہجے سے دیکھیے گا، ذرا ذوق لیجئے گا، صدیق صدیق ہے، صدیق صدیق ہے، صدیق صدیق ہے، یہ کہہ کرنا حضرت امام محمد باقر نے کہا۔ اب میں اس کو اپنے ذوق میں کہتا ہوں، زمانے تین ہیں۔ امام محمد باقر گویا کہ یوں کہہ رہے ہیں صدیق صدیق تھا، لہجہ صدیق صدیق ہے اور صدیق صدیق رہے گا، نام الصدیق الصدیق الصدیق۔ ان کا لہجہ تو یوں ہوگا نا، صدیق 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 ہے، صدیق ہے، صدیق ہے۔ اور اب لہجہ دیکھیے، صدیق صدیق تھا، صدیق صدیق ہے اور صدیق صدیق رہے گا۔ وَمَن لَّمْ يَكُن لَّهُ الصِّدِّيقُ فَلَا صَدَّقَ اللَّهُ لَهُ قَوْلًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو صدیق کو صدیق نہ کہے خدا اسے دنیا میں بھی سچا نہ کرے، آخرت میں بھی خدا اسے سچا نہ ہونے دے۔ میرے محترم دوستوں، بزرگ اور بھائیوں، کوشش تو تھی کہ اختصار کے ساتھ باتیں عرض ہوں، لیکن چلے ضروری باتیں آپ کی خدمت میں آ گئی۔ اللہ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سینکڑوں میل کا میرے اور آپ کے درمیان فاصلہ ہے، اور پھر ہزاروں میل کا فاصلہ ہے روضہ اقدس سے، لیکن اللہ ہمیں حضرت صدیق اکبر کی معیت، ان کی نسلوں کی معیت نصیب فرمائے۔ اور آخر میں شعر مجھے یاد آ گئے، اسے جس در سے نسبت تھی وہ در اس نے نہیں چھوڑا، سفر سے لوٹ کر بھی ہم سفر اس نے نہیں چھوڑا، اسے دار محمد سے مہک آتی تھی جنت کی، یہ دنیا چھوڑ دی لیکن وہ در اس نے نہیں چھوڑا، وہ غار سور تک کاندھے پہ آقا کو اٹھا لایا، محبت میں عقیدت کا ہنر اس نے نہیں چھوڑا، ہم اس کا ہاتھ تھامے انشاءاللہ، ہم اس کا ہاتھ تھامے سیدھے جنت میں چلے آئے، ادھر ہم نے نہیں چھوڑا ادھر اس نے نہیں چھوڑا۔ انشاءاللہ ہم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ساری عظمتوں کے ساتھ، ان کی ساری نسبتوں کے ساتھ دل سے، دل کی گہرائیوں سے، دماغ کی پنہائیوں سے احترام کرتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں اللہ انہی کے غلاموں میں، انہی کے خادموں میں ہمارا حشر فرمائے۔ ایک کنز المال کی روایت مجھے یاد آ رہی ہے، قیامت کے دن میدان محشر میں سب سے پہلے جہنمی کون ہوں گے؟ سب سے پہلے ثم یلتقط منہم قذفۃ اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو صحابہ کا دشمن ہے سب سے پہلے اسے اٹھا کے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ میرا ذوق، سب سے پہلے جہنم میں پھینکے جانے والے صحابہ کے دشمن، اور سب سے پہلے جنت میں جانے والے کون ہیں؟ خود صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، والسابقون السابقون، پہلے تو پہلے ہیں، والسابقون الاولون والسابقون السابقون، پہلے تو پہلے ہیں، جو پہلے ہیں وہ پہلے ہیں، تو پہلے ہیں۔ مہمان خصوصی، بھئی کرسی رکھی ہو یا کھانا رکھا ہو، کہتے ہیں بھئی مہمان تو مہمان ہے، یہ مہمان کے لیے ہے، مہمان کے لیے، اس میں کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے۔ جنت صحابہ کے لیے، صحابہ جنت کے لیے، سبحان اللہ، صحابہ جنت کے مہمان خصوصی ہے۔ تو جو مہمان خصوصی ہوتا ہے اس کا پروٹوکول بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پروٹوکول میں 8-10 گاڑیاں ویسے ہی ہوتی ہیں، جتنا پروٹوکول ہو اتنی مہمان خصوصی کی عزت ہوتی ہے۔ یاد رکھیے میرے محترم دوستو، میرے عزیز بھائیو، حضرات علماء کرام، صحابہ جنت کے مہمان خصوصی ہیں، اور انشاءاللہ صحابہ کی مدحت، محبت، عقیدت، احترام اور نسبت رکھنے والے صحابہ کے پروٹوکول میں انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ انشاءاللہ صحابہ کی اس شان اور اس سج دھج میں اللہ صحابہ کے غلاموں میں، غلاموں کے غلاموں میں
ہمیں شامل فرما لے اور ان کی جوتیوں میں جگہ عطا فرما دے۔ آپ حضرات اپنا قیمتی وقت نکالا، اللہ اس وقت کو مزید قیمتی بنا دے۔ حضرت مفتی سید عمیر احمد صاحب اور ان کی ساری ٹیم کو سلام عقیدت، سلام محبت، دارالعلم والتحقیق کو اللہ باکرامت رکھے۔ اس کا لنک کئی اور ہمارے وطن میں بھی دوستوں نے مانگا، لیکن آپ سے ہمارا پیار، آپ سے محبت اور دوستی ایسی بن گئی کہ انشاءاللہ یہ کسی نہ کسی عنوان سے، کسی نہ کسی بہانے سے ملاقات کا ذریعہ انشاءاللہ ہوتا رہے گا۔ وہ شعر مجھے یاد آ گیا کہ جہاں ہوتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ لیتے ہیں، کوئی ہو محفل تمہارا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں۔ صحابہ کی محبت کو اپنی عادت بنا لیجئے، اپنی گفتگو کا حصہ بنا لیجئے، اور منہ کی مٹھاس بتائے کہ آپ صحابہ سے عشق و محبت رکھتے ہیں۔ کوئی موقع ملے، جہاں پہ بات کا وقت ملے اور جہاں پہ آپ کو بس حالات ساتھ دیں نہ دیں، وقت ملے آپ وہاں اذان دے دیں، اپنی اذان دے دیں، اور وہ اذان محبت ہے، یہ کہہ کر کہ جہاں ہوتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ لیتے ہیں، کوئی ہو محفل تمہارا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں۔ محبت کا تقاضا یہی ہے۔ انہوں نے کچھ نہیں بچا کے رکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے دین اور آپ کی شریعت اور آپ کی نصرت اور حمایت نے خرچ کرنے کے حوالے سے صحابہ نے کچھ نہیں بچایا، تو ہم بھی انشاءاللہ ان کی محبت میں اپنا کچھ بچا کے نہیں رکھیں گے۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ قرآن کو کھول کے دیکھ ذرا، ہے فرض اکرام صحابہ کا، نبیوں کے بعد اس دنیا میں اعلیٰ ہے مقام صحابہ کا۔ کوتا نظر کیا دیکھ سکے، بالا ہے بام صحابہ کا۔ ہاں مجھ کو ناز امی اس پر کہ میں ہوں غلام صحابہ کا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔